ہر صاحب ایمان شخص اللہ پاک سے محبت کا دم بھرتا ہے اور اس کی دوستی اور کرم نوازی کا متلاشی رہتا ہے، مگر یہ دوستی اسی خوش قسمت مسلمان کے حصے میں آتی ہے جس کو وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور جنہیں رب کریم اپنا دوست بنا لے تو ان کا ذکر اس دنیا سے جانے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ اولیاء کرام کے شب و روز اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری والے کاموں میں بسر ہوتے ہیں، اور ان نفوس قدسیہ کا دامن گناہوں کی آلودگیوں سے پاک و شفاف رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک انہیں دیگر فضائل و کمالات اور اختیارات عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ نہ صرف انہیں اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے بلکہ ان کے سروں پر اپنی ولایت کا روشن تاج سجا کر دنیا میں انہیں کرامات اور آخرت میں جنت جیسی عظیم الشان نعمت انعام کی صورت میں عطا فرماتا اور اپنی رضا کے تمغہ امتیاز سے نوازتا ہے۔ انہیں خوش نصیب اولیاء کرام کی فہرست میں دوسری صدی کی عظیم شخصیت حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جن کے فیضان سے آج بھی بالخصوص کراچی اور بالعموم پاکستان بھر کے عاشقان رسول فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج ہم حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر سنیں گے۔ آپ کا اسم گرامی سید عبداللہ، کنیت ابو محمد اور لقب الاشتر ہے۔ آپ سید محمد نفس زکیہ کے صاحبزادے اور سید عبداللہ محض کے پوتے ہیں۔ 5ویں پشت میں باب مدینہ العلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ملتے ہیں۔ پورا سلسلہ اس طرح ہے: سید ابو محمد عبداللہ اشتر بن سید محمد نفس زکیہ بن عبداللہ محض بن سید حسن مثنی بن سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بن حضرت علی بن ابو طالب کرم اللہ وجہہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے، حضرت حسن مثنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ اس لحاظ سے حضرت عبداللہ شاہ غازی دونوں اماموں کی نجابت کے وارث ہیں اور حسنی اور حسینی کہلائے۔ ابو محمد کنیت اس لیے آپ کی مشہور ہوئی کہ آپ کے ایک صاحبزادے کا نام محمد تھا، اور الاشتر لقب اس لیے مشہور ہوا کہ الاشتر بر وزن اکبر ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے پپوٹے اس کی آنکھوں پر جھکے ہوئے ہوں۔ آپ کی ولادت باسعادت 98 ہجری یعنی پہلی صدی ہجری کے آخر میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب بنو امیہ کی حکومت آخری ہچکیاں لے رہی تھی اور پورا ملک انتشار کا شکار تھا۔ آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد محترم سید محمد نفس زکیہ کے زیر سایہ ہوئی۔ علم حدیث میں ملکہ نامہ رکھتے تھے۔ بعض مصنفین نے آپ کو محدثین میں شمار کیا۔ دوسری صدی ہجری کے آغاز میں بنو امیہ کی حکومت ختم ہو چکی تھی۔ 138 ہجری میں حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی کے والد محترم نے عباسیوں کے خلاف خروج کیا اور اپنی دعوت خلافت کی تحریک آپ نے مدینہ منورہ سے شروع کی اور اپنے بھائی حضرت ابراہیم بن عبداللہ کو اسی غرض کے لیے بصرہ کی جانب روانہ کیا۔ یہ وہ دور تھا جس میں سادات اور اہل بیت کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ خلیفہ منصور عباسی نے سادات کی بے خونی شروع کر دی۔ سادات کے قتل عام میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ حضرت ابراہیم علیہ رحمہ جو بے مثال حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے دیباج کے لقب سے مشہور تھے، انہیں زندہ دیوار میں گاڑ دیا گیا۔ بغداد میں آج بھی وہ دیوار مشہور ہے۔ غرض یہ کہ عباسی دور میں سادات کے کئی بچے یتیم ہوئے اور کئی سیدانیاں بیوہ بنیں۔ اسی زمانے میں حضرت عبداللہ شاہ غازی قدس سرہ النورانی کو ان کے والد ماجد نے مدینہ سے بصرہ اپنے بھائی ابراہیم بن عبداللہ کے پاس بھیجا، جہاں سے حضرت عبداللہ شاہ غازی عراق سے ہوتے ہوئے اپنے وطن عزیز کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ کر سرزمین سندھ کی جانب رخ کیا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کو ان کے والد نے دعوت خلافت کے سلسلے میں بحیثیت نقیب سندھ کی جانب روانہ کیا، لیکن ایک روایت کے مطابق آپ کو خلافت سے زیادہ اسلام کی تبلیغ عزیز تھی، جس کی خاطر آپ نے ہجرت کر کے 12 سال تک سرزمین سندھ میں اسلام پھیلانے کے لیے تمام تر کوششیں جاری رکھیں اور سدھا سندھیوں کو
زیور اسلام سے پیراستہ کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تجارت کا پیشہ اپنے لیے پسند فرمایا۔ اس زمانے میں عباسیوں اور علویوں کے درمیان خلافت کے سلسلے میں شدید کشمکش ہو رہی تھی اور سادات کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ اس وقت حضرت عبداللہ شاہ غازی نے خیال کیا کہ اگر میں صرف تبلیغ کی غرض سے سندھ کی جانب روانہ ہوا تو عین ممکن ہے کہ سندھ میں عباسیوں کے مقرر کردہ اراکین حکومت میرے خلاف قدم اٹھائیں۔ اس لیے آپ نے بحیثیت تاجر سندھ میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا اور آپ نے 20 کے قریب مریدین و رفقا کے ساتھ پہلے کوفہ گئے۔ وہاں سے بہت سے گھوڑے تجارت کی غرض سے خریدے اور مسافت طے کرتے ہوئے سندھ کی سرزمین پہنچے۔ اس لیے آپ کو گھوڑوں کا تاجر سمجھا گیا۔ کسی نے کوئی خاص مداخلت اور مزاحمت نہیں کی اور آپ بآسانی سرزمین سندھ میں داخل ہو گئے۔ جو ہی آپ نے سندھ میں قدم رکھا، یہاں کے باشندوں نے آپ کی بڑی تعظیم کی اور عوام الناس میں آپ کی بے حد مقبولیت ہوئی۔ چونکہ سادات اور اہل بیت میں آپ ہی واحد ہستی تھے جن کی آمد سب سے پہلے ہوئی، اور یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ ہر دور میں کچھ حاسد اور چڑھتے سورج کی پجاری ہوتے ہیں۔ اس قسم کے کچھ لوگ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں بھی تھے، جو آپ سے حسد کرنے لگے، اور گورنر سندھ عمر بن حفص جو کہ عباسی خلیفہ منصور کی طرف سے گورنر مقرر کیے گئے تھے، ان کے پاس چند لوگوں نے جا کر کہا کہ سادات علویہ میں سے حضرت عبداللہ شاہ غازی یہاں سندھ میں آئے ہیں۔ گھوڑوں کی تجارت تو ایک بہانہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ اسے ان کے والد سید محمد نفس زکیہ نے سندھ میں اپنی دعوت خلافت کے لیے معمور کیا ہے اور اس کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن حفص پر اس کا الٹا اثر ہوا۔ ان کو سادات علویہ سے بہت انس تھا اور سادات کا بے حد احترام کرتے تھے، اس لیے لوگوں کی بات سنی انسنی کر دی، بلکہ حضرت عبداللہ شاہ غازی سے ملاقات کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور در پردہ آپ کی حمایت کرتے رہے۔ اس اثنا میں آپ کو قصر خلافت بغداد سے مطلع کیا گیا کہ حضرت محمد نفس زکیہ نے مدینہ میں خلافت عباسی کے خلاف خروج کیا اور بصرہ میں ان کے بھائی حضرت ابراہیم بن عبداللہ نے خلافت عباسی کے خلاف علم بلند کیا ہے۔ دونوں سے عباسی فوج نے مقابلہ کیا۔ حضرت محمد نفس زکیہ کو 15 رمضان المبارک 145 ہجری کو مدینہ میں شہید کر دیا گیا اور ان کے بھائی ابراہیم بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بصرہ میں 25 ذی القعدہ 145 ہجری کو عباسی فوج نے شکست دے کر موت کی نیند سلا دیا۔ لہٰذا ابو محمد حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جلد از جلد گرفتار کر کے دربار خلافت میں حاضر کیا جائے۔ حضرت عمر بن حفص نے خلیفہ منصور عباسی کو ہر طرح اطمینان دلایا اور کہا کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی میری حدود مملکت میں نہیں ہے، اس لیے ان کی گرفتاری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خلیفہ کو اطمینان نہیں ہوا۔ حضرت عمر بن حفص بہت دن اس معاملے کو ٹالتے رہے اور اس کوشش میں رہے کہ خلیفہ کے ذہن سے حضرت عبداللہ شاہ غازی کی گرفتاری کا خیال نکل جائے، مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ اس کی اطلاع جب حضرت عبداللہ شاہ غازی کو ہوئی تو آپ کو بڑا دکھ ہوا۔ دعوت اسلام کی جو تحریک آپ نے سندھ میں شروع کر رکھی تھی اور صدہا آدمی آپ کے دست پر بیعت کر کے زیور اسلام سے پیرستہ ہو چکے تھے، یہ تحریک اچانک رک گئی اور گورنر حضرت عمر بن حفص نے بھی اس بات کو پسند نہیں کیا کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، اس لیے آپ کو گورنر نے سندھ کی ایک ساحلی ریاست میں بھیج دیا اور وہاں کے راجا کو، جو اسلامی حکومت کا اطاعت گزار تھا اور اہل بیت و سعادات سے محبت کرتا تھا، اسے ہدایت کر دی کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہر طرح سے حفاظت کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ تبلیغ کی جو تحریک آپ چلا رہے تھے اس میں بھی آپ کی اعانت کی جائے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سندھ کے ساحلی علاقے میں تشریف لے گئے تو راجا نے آپ کی بے حد تعظیم کی، خوش اخلاقی اور بھلائی کا مظاہرہ کیا اور تبلیغ کے سلسلے میں ہر طرح کی حمایت کی اور کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہیں ہونے دی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریباً 4 سال تک راجا کے مہمان رہے اور اس عرصے میں مسلسل اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ آپ کی تبلیغی کاوش سے
ریاست میں بھی کافی لوگوں نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی اور مریدین کی ایک بڑی تعداد آپ کے ساتھ ہو گئی۔ خلیفہ منصور کی پریشانی برابر بڑھتی رہی اور وہ سندھ میں خلافت عباسیہ کے لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بہت بڑا خطرہ محسوس کرتا تھا۔ آخر خلیفہ منصور نے 151 ہجری میں عمر بن حفص کو سندھ کی گورنر سے معزول کر کے افریقہ بھیج دیا اور اس کی جگہ ہشام بن عمر تغلبی کو سندھ کا گورنر مقرر کر دیا۔ حضرت عمر بن حفص کے معزول ہونے کے بعد خلیفہ منصور عباسی نے ہشام بن عمر کو لکھا کہ سندھ کی جس ریاست میں حضرت عبداللہ شاہ غازی سکونت پذیر ہیں اس کے راجہ کو لکھا جائے کہ حضرت عبداللہ غازی کو ہمارے حوالے کر دے ورنہ اس پر حملہ کیا جائے گا۔ جب ہشام بحیثیت گورنر منتقل ہو کر سندھ میں آئے تو انہوں نے بھی حضرت عبداللہ شاہ غازی کو گرفتار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ابھی ہشام تعمیل حکم کے سلسلے میں کوئی قدم اٹھانے نہیں پائے تھے کہ سندھ کے ایک علاقے میں حکومت کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی، جس کو کچلنے کے لیے ہشام نے اپنے بھائی سیفہ بن عمر کو بھیجا۔ وہ جب دریائے مہران کے کنارے کے قریب پہنچا تو سامنے سے غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ یہ حضرت عبداللہ شاہ غازی تھے جو سیر و شکار کی غرض سے تشریف لے جا رہے تھے۔ سیفہ نے اپنا حریف سمجھ کر لڑائی شروع کر دی۔ فوج کے لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت عبداللہ بن محمد علوی ہیں، دریائے مہران کے کنارے پر سیر و تفریح و شکار کی غرض سے تشریف لائے ہیں۔ سیفہ نے ان کی سنی انسنی کر دی۔ لوگوں نے پھر سمجھایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے بھائی ہشام نے بھی انہیں چھوڑ دیا، ان کا نام نہیں لیا، لیکن سیفہ نے لڑائی کا آغاز کر دیا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نہ تو جنگ کا کوئی ارادہ تھا اور نہ ہی مسلمانوں کی آپس میں خون ریزی کو پسند کرتے تھے، لیکن سیفہ نے اپنی فوجوں کے ساتھ حلہ بول دیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین کے ساتھ میدان میں کود پڑے۔ ایک خون ریز مارکا بھرپا ہوا۔ آپ اپنے مریدوں کی طرح اس طرح ٹوٹ پڑے کہ دشمن کے قدم اکھڑنے لگے۔ اتنے میں کسی کی ظلم کی تلوار آپ کے مبارک سر پر پڑی۔ آپ زخموں سے نڈھال ہو کر میدان کارزار میں گر پڑے، لیکن لڑائی کا نقشہ کچھ اس قسم کا ہوا کہ دشمن کی فوج حواس بختہ ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس وقت حضرت عبداللہ شاہ غازی کے باقی مریدین جو بچ گئے تھے انہوں نے آپ کے جسم مبارک کو چھو کر دیکھا تو روح کف سے انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ پھر آپ کی میت کو اپنے قبضے میں لے لیا، اس لیے کہ دشمن کی منتشر فوج پلٹ کر نہ آ جائے۔ آپ کی نعش لے کر قریب کی جھاڑیوں میں روح پوش ہو گئے۔ پھر جب اطمینان ہوا تو آپ کی لاش لیے جنگلوں اور وادیوں میں سے ہوتے ہوئے ساحل پر ایک مختصر گاؤں میں پہنچے۔ وہاں قریب ایک پہاڑ تھا جس کے اوپر لے جا کر آپ کے جسد خاکی کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ یہ واقعہ 151 ہجری میں رونما ہوا۔ وہ پہاڑ آج ایسے شہر میں واقع ہے جو بین الاقوامی شہرت کا حامل ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نمایاں کرامت میٹھے پانی کا وہ چشمہ ہے جو آپ کے مزار کے نیچے پہاڑی کی تلی میں ابل رہا ہے اور جس سے ہزاروں اللہ کے بندے سیراب ہوتے اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس چشمے کے متعلق مشہور روایت یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی کو ان کے کچھ مرید پہاڑ پر دفن کر چکے تو ان کے دل نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنے مرشد کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جائیں، چنانچہ انہوں نے مزار کے قریب ہی سکونت اختیار کر لی، مگر میٹھا پانی دور دور تک نہ ہونے کی وجہ سے انہیں سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر ایک دن ان سب نے سخت پیاس اور مایوسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی کا واسطہ دے کر دعا مانگی اور پانی ملنے کی درخواست کی۔ اس رات کو حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی نے ان مریدین میں سے ایک بوڑھے شخص کو خواب میں مطلع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مشکل حل کر دی اور تمہارے لیے پہاڑی کی تلی میں پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ مریدین فجر کی نماز کے بعد نیچے اترے تو دیکھا کہ ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی کا عرس مبارک ہر سال کراچی میں آپ کے مزار اقدس پر بمقام کلفٹن 20، 21، 22 ذوالحجہ کو بڑی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے۔ لاکھوں عقیدت مند کراچی، سندھ اور دوسرے علاقوں سے شریک ہونے کے لیے آتے ہیں۔ تصوف و سلوک سے وابستہ ہر طبقے کے حضرات آپ کی ذات سے دلی وابستگی رکھتے ہیں۔ آپ کی ذات گرامی اس وقت سلوک و تصوف کے دریائے ناپید کنار سے
سیراب کر رہی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اولیاء کرام کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔